یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کوشش کر کے کہ ایک دفعہ پھر 9 مئی جیسا واقعہ کریں، حالات خراب کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور پولیس نے کس صبر و تحمل کا کام لیا، حکومت نے کس صبر و تحمل کا کام لیا۔ اگر حکومت کے ذہن میں کوئی شرارت ہوتی تو حکومت سخت کارروائی کر سکتی تھی، حکومت جو ہے گرفتاریاں کر سکتی تھی، حکومت جو ہے ان پہ مقدمے قائم کر سکتی تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو کہتے گئے، ہم نے ان سے رابطے مسلسل رکھے کہ جی آپ مہربانی کر کے اس طرح کے حرکت نہ کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ سارے جو اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں تو آپ سارے صحافی تھے، آپ سب اس چیز کے آئے وٹنس ہیں، تو پورے پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ اپنی طرز سیاست کو تبدیل کرنے کی کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے۔ جو انتشار کی سیاست انہوں نے پورے پاکستان میں کی ہوئی ہے، جس طریقے سے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں بیٹھ کر یہ پروپیگنڈاز کرتے رہے، جس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ قومی دائرے میں آ کے یہ صحیح اور صاف سیاست کریں۔ جو یہ رویہ ہے یہ بہت قابل مذمت ہے، اور ہم سب اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے مہمان نوازی ہم نے دل سے کرنے کی کوشش کی، ہم نے پہل کی مہمان نوازی کرنے میں، ہم نے روایت کو ہٹ کے سیاسی مخالفت کو ایک جگہ رکھ کے ہم پہ یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ اگر پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو اس طرح ویلکم کریں، اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کوئی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اتحاد ہونے والا۔ ہم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی سیاست الگ ہے، ہماری سیاست الگ ہے۔ ان کی سیاست جو پی ٹی آئی کی وہ انتشار والی سیاست ہے، ہماری پرامن اور ڈیموکریٹک سیاست ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ ہمارے صوبے میں آ رہے ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کو نہ صرف ان کو فیسیلیٹ کریں، ان کی جو ہے ان کو مدد ان کو درکار وہ کریں۔ جب ہم یہ رویہ رکھ رہے ہیں، ہماری شرافت کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ لیا گیا، ہم نے وہ ان کو عزت دی جو کہ کبھی ان سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی کبھی آپ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے فالوور جو ان کے سیکنڈ ٹیئر فرسٹ ٹیئر کبھی آپ کو وہ ریسپیکٹ دے گی۔ ہم نے دل سے آپ کو عزت دی، دل سے آپ کو ویلکم کیا، اور آپ نے یہ آ کے حرکتیں کی۔ شریف صاحب یہ بتا دیں کہ جو کمٹمنٹ وزیر اعلیٰ کے پی نے سندھ حکومت کے ساتھ کی، کیا وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے، یا انہوں نے پورا نہیں کیا کمٹمنٹ، اس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات؟ اچھا آپ کے سوال اپنے کر کے دیکھیے، یہ سوال ملاقات کی بات کہاں سے آئی؟ جب چیف منسٹر کے پی کے کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں اور ہمیں پروگرام دیں اور ہم آپ کا پورا وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے چیف منسٹر کے پی کے ہاؤس سے ایک پروگرام آیا جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جس دن جا رہے تھے اس دن صبح کو 9:30 بجے وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کریں گے۔ وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ جب آپ کو پتا کسی سے ملاقات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے یار آپ کو کیا ٹائم سوٹ کرتا ہے، تو جب انہوں نے یہ پروگرام بجا کہ صبح کو 9:30 بجے آئیں گے، تو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی اس وقت وہ جو ٹائم تھا ان کی، چونکہ آپ پتا چیف منسٹر کی میٹنگ جو ہے 1-2 دن میں نہیں طے ہوتی ہیں، ان کا 15 دن 20 دن کے پورے پروگرام طے ہوتے ہیں۔ تو چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ جی آلریڈی چیف منسٹر صاحب کی مصروفیات ہیں اس ٹائم میں، اگر کوئی امپورٹنٹ ایشوز ہیں تو ہمارے سینئر منسٹر میرے لیے کہا گیا کہ جی وہ آپ سے ملیں گے، جہاں بولیں گے آپ وہ وہاں آ جائیں گے، جہاں آپ نے آنا چاہے وہ آ جائیں گے۔ ہم نے ان کو یہ کنوے کیا کہ اگر آپ نے کہیں ملنا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا مناسب نہیں ہے تو ہم آپ کو جہاں پہ بھی آپ ٹھہرے ہم وہاں پہ ایز اے سینئر منسٹر، میں حکومت سندھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں وہاں جانے کے لیے تیار تھا۔ ہم نے ان کو کنوے کیا، انہوں نے پھر جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ وہی رویے کی بات ہے نا کہ ہم نے جب ان کو کنوے کیا بھی ہم حاضر ہیں، آپ جہاں بولے ہم آپ کو آ جائیں گے، اور جو ٹائم آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک چیف منسٹر ہے جس کے 15-20 دن کے پروگرام ایڈوانس میں دیے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کبھی آپ ڈپلومیٹس کو پروگرام دیتے ہیں، کبھی آپ کے کہیں افتتاح ہوتے ہیں، کبھی آپ کے کانووکیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی تقریبات آلریڈی آپ کی پلانڈ ہوتی ہیں، اور وہ بہت پہلے پلانڈ ہوتی ہیں، تو آپ کی چوائس پہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم ان کے لیے اویلیبل نہیں تھا، تو پھر بھی ریگریٹ نہیں کیا گیا، بولا جی دیکھیں کہ ہم آپ کو ابھی آلٹرنیٹ دے رہے ہیں۔ شکیل صاحب یہ بتائیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کراچی اسی لیے آئے کہ 8 فروری کو وہ پورے ملک میں پہیہ جام کریں گے، اور کراچی میں بھی پہیہ جام کریں گے اور سندھ میں بھی کریں گے، یعنی پورے سندھ میں۔ تو یہ کیا آپ ان کو پہیہ جام کرنے دیں گے؟ اور جو جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کا وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، کارکنوں کو چارج کر گیا، اب 8 فروری کو پورا کراچی پورا سندھ بند ہو جائے گا؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ 8 فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے کوئی زبردستی کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے۔ ماضی میں کچھ لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے اور وہ بھی اب اس چیز سے ہٹ گئے، تو میں یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ کسی بھی صورت میں 8 فروری کو نہ ہی کوئی پہیہ جام ہونے دیا جائے گا، نہ کوئی دکان بند ہونے دی جائے گی، نہ کوئی ہڑتال ہونے دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ بھلے وہ اس دورے میں آئے، ہم نے ان کو نیک نیتی
کا پیغام دیا آنے کا آپ سیاست کریں, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آ کے آپ کام کریں, لیکن وہ میرے خیال سے وہ یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اچھا شرجیل صاحب, کے پی کے جو معاون خاص ہے شفیع جان, اس نے کل رات ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ ملاقات جو تھی وہ سی ایم سندھ سے ہماری طے تھی, لیکن سی ایم سندھ کی طرف سے اس کے پی ایس او نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہمارے اوپر کا پریشر آ گیا, اس لیے ہم ملاقات نہیں کر سکتے. شرجیل صاحب آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں, تو کیا واقعی ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ میری بات سنیں, اب یہی دیکھیں نا کہ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. ان کا پی ٹی آئی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی دل کی باتیں کسی اور کے جو ہے وہ منہ میں ڈالنا. اب اگر انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی ہے تو میں ان کو بولتا ہوں چیلنج کریں, بتائیں آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے. صرف جھوٹ. پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے, ان کی پوری لیڈرشپ کا پروپیگنڈا, جھوٹ, اس طرح کی چیزیں پھیلائیں جس سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. تو آپ نے کی ماشاءاللہ سے, لیکن یہ بتائیے گا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو گراؤنڈ تھا جامع جلسے کی اجازت آپ کی جانب سے دی گئی تھی, پھر آپ نے کہا کہ وہ وفاقی ٹیریٹری اس لیے وہ پرمیشن دیں گے, لیکن وہاں پر پولیس موبائلز کا وہاں پر ہونا, گیٹس کو لاک کر دینا اور وہاں پر جلسہ گاہ میں جو لوگ تھے انہیں نکال دینا, تو اس کا تو ایکشن کا ری ایکشن ضرور آتا ہے. آپ کے کارکنان ہوتے تو وہ بھی یہی ری ایکشن کرتے, یہی امید تھی. لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اچانک سے واقعتاً کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوا, آپ نے اجازت تو دے دی لیکن بعد میں آپ کو کوئی پریشر ہوا, اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ تمام صورتحال جو پولیس کی. چلے میں سمجھ گیا سوال آپ کا. یہ ایک اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کسی کی. میں دوسری بات بتاؤں, ان میں اسی بات میں ایک سوال میں ایک ان کا اور جھوٹ ثابت ہوا. جس دن ہم نے این او سی دی تو یہ فرماتے ہیں کہ جی گراؤنڈ کے تو گیٹ بند پڑے ہوئے ہیں, گراؤنڈ کے گیٹوں میں تالے لگے ہوئے تھے. آپ کو بتاؤں اس گراؤنڈ میں گیٹ ہے ہی نہیں. اچھا آپ ابھی بھی چلے جاؤ اس گراؤنڈ میں گیٹ دکھا دو, اس گراؤنڈ میں گیٹ ہے نہیں, نمبر 1. اور این او سی سے ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب جب کراچی آئے تھے وہ اپنے ورکروں کے ساتھ, عہدیداروں کے ساتھ اس گراؤنڈ کے اندر موجود تھے این او سی سے ایک دن پہلے. تو اگر گراؤنڈ کے گیٹ میں تالے لگے ہوئے تھے اور اگر گیٹ تھے تو وہ اندر کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ پہلے وہ کیسے گئے, کیا کود کے گئے تھے وہ؟ ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی جگہ میں پروگرام ہوتا ہے تو کیا پولیس سیکیورٹی دیتی ہے نہیں دیتی ہے؟ اگر پولیس کی موبائلیں اگر گراؤنڈ کے اندر ہیں تو وہ سیکیورٹی دینے کے لیے ہیں, وہ آپ لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے, وہ دیکھنے کے لیے خدا خاصا کوئی آگے کوئی چیز پلانٹ تو نہیں کر کے جا رہا. تو پولیس کے یہ, آپ کسی بھی مذہبی تہوار ہو یا کوئی پولیٹیکل بڑی گیدرنگ ہو, آپ دیکھیں گے کہ پولیس کی نفری پہلے ایڈوانس میں آتی ہے, تھوڑی کہ جلسے کے بعد آئیں گے پولیس وہاں پہ. جی قائد صاحب سر یہ فرمائیں کہ آپ نے ظاہر پی ٹی آئی کا طرز سیاست نیا تو نہیں ہے, پوری تاریخ ہے, آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا ان کو پولیٹیکلی وہ موومنٹ کرنے کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کو بتایا تھریٹ اگر ہوتی تو الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کس حد تک بدنام ہوتی, شاید اس کا تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو وہ اتنا بڑا پولیٹیکل آپ نے رسک لینے کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکلی کوئی اچیومنٹ حاصل کی گئی ہے اس دورے کو دکھا کے. دوسری بات سر, دوبارہ سے سندھ میں نئے صوبوں کی ایک تقسیم مزید بنانے کی ایک نئی تحریک شروع ہو گئی ہے. پہلے ایک دو تھے, اب مزید افراد اس میں شامل ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید صوبے اس بارے میں. اچھا, پہلے جو آپ نے سوال کیا قائد صاحب کہ ہم نے اجازت کیوں دی, اگر ہم اجازت نہیں دیتے تو آپ کیا سوال کر رہے ہوتے ابھی آپ, تو آپ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ اجازت دو تو بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں دی, نہیں دیتا تو بولتے بھائی کیوں نہیں دی. دیکھیے اجازت اس لیے دی گئی کہ جی ہم نے کہا کی کوشش کرتے ہیں, آپ ایک علاقے کے چیف منسٹر ہیں اور ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں پہ کوئی اپنی کوئی بھی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی گورنمنٹ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ کریں. بتائے ہوئے میں یہ نہیں کہ ہم جیسے کوئی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم بتانا بھائی آپ اس گراؤنڈ میں کر لو, آپ کرو, آپ یہ روٹس اٹھاؤ, جو کمٹمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کرو وہ پوری کرو, آپ کرو, کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن آپ نے اس کی وائلیشن کی, آپ نے کوئی رسک تھا, رسک ہمیں اندازہ ہے کہ تھریٹ تھا, اسی لیے ہم نے ان کو پولیس کی بیشتر جو ہے سیکیورٹی فراہم کی. ہمارے سب سے بہترین ادارہ ہے ایس ایس یو, اس کی سیکیورٹی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو پرووائڈ کی گئی ان کو سیکیور کرنے کے لیے. اور جن جن جگہوں سے ان کو اور جن جن روٹس کے لیے منع کیا گیا انہوں نے جان بوجھ کے وہی روٹس وہی جگہیں لیں. اب وہ کس مشن پہ تھے وہ خدا کو پتہ ہے. لیکن یہ ساری چیز. دوسری آپ نے بات کی کہ پھر آواز آ رہی ہے, یہ کوئی صوبوں والی بات جو ہے نا, یہ سب ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں, کوئی مزید صوبے نہیں بن رہے.